قوت الہی کے پیکر مولا علی نے فرمایا کہ میں علی اگر چاہوں تو ایک لمحہ میں ہزاروں ایسی کائنات ایک لمحے میں بنا ہی سکتا ہوں اور ختم بھی کر سکتا ہوں. سوال یہ ہے پھر زمین و آسمان 7 دن میں کیوں بنائے؟ 7 نہیں بابا 6. اور آدم کو 40 دن میں کیوں خمیر کیا گیا؟ ایک لمحہ میں کیوں نہیں؟ سگے در سکینہ سید علی نقوی بخاری. بات یہ ہے لمحہ تو بہت بڑا ہے. علی اگر چاہے تو لمحے کے کروڑویں حصے میں ایسی کروڑوں کائنات بنا بھی دے مٹا بھی دے. اب دیکھیں میری طرف دیکھیے. پہلے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 وقتوں میں. یہ دن اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیونکہ اس وقت دن تھے ہی نہیں. جی 6 وقتوں میں. وجہ کیا ہے 6 وقتوں میں؟ اگر ایک وقت میں بنتے تو کائنات کی ساری مخلوق ایک جیسی ہوتی. سمجھ آ گئی بات؟ جیسا کہ ایک وقت میں 14 بنے تو سارے محمد ہوتے ہیں. جی ہاں. اور دیکھو پھر قرآن کہتا ہے خلق السماوات فی یومین، آسمان 2 وقتوں میں بنے. والارض فی 4 ایام سواء للسائلین، اور زمین 4 دنوں میں. 4 وقتوں میں کیوں بنی ہے زمین؟ کیونکہ 4 عناصر بنانے تھے. ایک ہاں جی ایک عنصر کو ایک وقت ملا. ہاں ورنہ سب ایک جیسے ہوتے. اور آسمان کو 2 وقت اس لیے ملے کہ 2 قسم کے فرشتے بننے تھے. اگر وہ بھی ایک وقت میں بنتا تو سارے ایک جیسے ہوتے. اور یہ نہ مشیت الہی تھی نہ مصلحت خیبر شکن. آ گیا سمجھ میں بات؟ اور رہ گئی آدم کی 40 دن مٹی خمیر کرنے کی بات، تو وہ بالکل ایسا ہے. کیا اللہ کو پتہ نہیں کہ کس بندے کو جنت ملنا ہے اور کس کو جہنم؟ تو مرتے ہی کیوں نہیں بھیج دیتا؟ یہ برزخ کیوں ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ یہ برزخ میں کیوں رکھتا ہے امجد؟ رکھتا ہی اس لیے ہے کہ برزخ میں اس قابل کیا جاتا ہے کہ جنت کی خوشبو سونگھ کے مر نہ جائے. اللہ جانے سردار صاحب علیہ تسلیم شاہ میں نے کیا کہا اور کس کے سر سے میری بات گزر گئی ہے؟ جو بندہ ساری زندگی گٹر صاف کرتا رہا ہو اسے اچھی قسم کا عطر سنگھا دو اسے چکر آ جائے گا. یہ ملکوت کی خوشبوؤں کی لپٹیں انوار کی تجلیات کو برداشت کرنے کا کورس کرایا جاتا ہے. 40 دن تک آدم کا خمیر گوند گوند کے علی نے چاہا کہ آدم مجھ سے ہم کلام ہونے کے قابل ہو سکے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. اگر ایک ہی لمحے میں بن جاتا علی کے ایک لفظ کی سماعت کتاب نہ رکھتا. تم نے دیکھا نہیں ہے ایک تجلی طور پہ آئی. پہاڑ سرما ہو گیا، بشر نابود ہو گیا. موسیٰ نابود نہیں ہوا اور محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والے نمک حرام ہو. 1000 سال پہلے بشریت اور نبوت کے فرق کا فیصلہ ہو گیا. اگر موسیٰ بھی بشر ہوتا تو مر گیا ہوتا. بشر نہ رہا. موسیٰ نبی صاحب بے ہوش ہوا، یعنی برداشت موسیٰ بھی نہیں کر سکا. پر سار اٹھاؤ تیرے 7ویں امام کا 2 فرمان میں نے پڑھے، تمہیں میں دونوں سنا دیتا ہوں کیونکہ ہم میں اور معصوم میں ملک سردار صاحب یہ فرق ہے. میرے پاس تو جو علم ہے جتنا بھی ہے میں تو وہ مولانا وہی جواب دے دوں گا، کسی سے پچے یا نہ. معصوم ایسا نہیں کرتے. معصوم سائل کا ظرف دیکھتے ہیں. جیسا کسی کا ظرف ہوتا ہے ویسا ہی اسے جواب ملتا ہے. تو سرکار کاظم سے کسی نے پوچھا کیسا نور تھا مولا وہ جس نے پہاڑ کو ریزوں میں بٹا کے سرما بنا دیا، 70 آدمی مار ڈالے، جل گئے، موسیٰ بے خود پڑا رہا. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا جانتے ہو وہ تجلی طور کیا تھی؟ مولا نہیں. فرمایا میرے نانا محمد اور دادا علی کے نور کا 80,000واں حصہ تھا. پلے پڑھ رہی ہے میری بات؟ نور کا 80,000واں حصہ. اور ہاں اور میرے مولا صادق نے اس کی تشریح کی ہے ایک محرم راز کے سامنے.
بات ہو رہی تھی مولا یہ کروبین کیا ہے؟ یہ بھی کوئی فرشتوں کی قسم ہے؟ کس آسمان پہ رہتے ہیں؟ توجہ، چلو حوالہ بھی سن لو، کیا یاد کرو گے؟ کتاب کا نام ہے السرائر، ابن ادریس ہلی، بڑے علامہ ہلی سے بھی پہلے گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے، اور صدیوں تک درس سے خارج میں شامل ہے، صدیوں سے سر اٹھانا اس میں ہے۔ مولا نے فرمایا ان القروبین من وراء العرش قوم من شیعتنا، فرماتے عرش سے بھی آگے قروبین رہتے ہیں اور وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ نہیں، اب مجھے گھونگھٹ میں آٹا نہ میں نے پھانکا ہے نہ پھانکنے دوں گا کسی کو، جس کے بارے میں نہیں ہے یہ خاندان، بازاری پیروں کی بھرمار ہے، بازار کھلے ہیں، جا سکتا ہے اپنی مرضی سے۔ میں نے پہلے بتایا اور پھر ٹنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، انتہائے زمان کا نام ہے کرسی، کرسی کے آگے لا زمانی ہے، انتہائے مکان کا نام ہے عرش، عرش کے آگے لا مکانی ہے، اور مولا فرماتے ہمارے وہ شیعہ عرش سے بھی آگے رہتے ہیں، اور جن کے شیعہ لا مکان ہیں 14 خود کیا ہے؟ جو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ پچھلے محلے والے ٹھیک ہو؟ فرماتے وَلَوْ قُسِّمَ نُورُ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَكَفَاهُمْ، فرماتے ایک کروبی کا نور اگر روح زمین کی مخلوق کو بانٹ دیا جائے سارے نوری ہو جائیں۔ نہیں، خود بد ہو رہی ہے جن کلیجوں میں، ان پہ دراڑ ڈالنا چاہتا ہوں، اور جو چہرے کھلے ہوئے ہیں انہیں گلستان کر دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے لما سال موسیٰ ربہ الرؤیہ، جب موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، امر اللہ واحدا منہم ان یکشف النقاب عن وجہہ، اللہ نے ایک کروبی سے کہا ذرا چہرے سے نقاب ہٹا کے نیچے دیکھ۔ اور دونوں حدیث سعید بھائی ملتی اس طرح ہیں کہ جو کروبی ہیں ان دونوں بزرگوں کے نور کے 80,000ویں حصے سے خلق ہوئے ہیں، لہذا پہلے والا فرمان بھی صحیح، یہ والا فرمان بھی صحیح۔ تھک گئے ہو؟ ہم سمجھ میں آئیں گی بات؟